السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایک دن ایک شخصیت کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ محمد کامران سعید حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک انتہائی نفیس سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیت سے۔ ان کا اسم گرامی ہے صاحبزادہ حافظ محمد امجد، اور آپ صدر ہیں علماء و مشائخ ونگ پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، بہت شکریہ کامران بھائی۔ سر، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق سوالات سے۔ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا اور ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران بھائی، میں اپنے والدین کے ساتھ ساہیوال میں بچپن گزارا۔ میں نے میرے والد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی علمی شخصیت تھے، تو ان کی پوسٹنگ ان دنوں ساہیوال کے ایک بڑا ادارہ، دینی ادارہ تھا، جامعہ رشیدیہ ساہیوال، تو وہاں پر میری پیدائش بھی ہوئی، میرا بچپن بھی وہاں گزرا، اور وہیں پر میں نے ابتدائی تعلیم بھی حاصل کی۔ صحیح۔ فیصل آباد کب آنا ہوا؟ 88 میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے مائیگریشن کی، اور فیصل آباد چونکہ ہمارا آبائی علاقہ یہی تھا، تو ہمارے ددحال کا علاقہ بھی یہی تھا، تو انہوں نے ساہیوال سے 88 میں یہاں مائیگریٹ ہوئے۔ میں اس وقت تقریباً 14-15 سال کی میری ایج ہوگی جب میں یہاں۔ تو آپ کے والد صاحب کا جیسے آپ نے تعارف کروایا، بلا شبہ وہ ایک بڑی شخصیت تھے اور مذہبی شخصیت تھے، اور تحریک ختم نبوت کے حوالے سے ان کا کافی کام تھا۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا انہوں نے آپ کو اس طرف مائل کیا، مذہب کی طرف اور پھر سیاست کی طرف، یا پھر ان میں کوئی آپ کی اپنی بھی چوائس تھی؟ یعنی سیاست کا اگر میں بالخصوص آپ سے سوال کروں تو۔ اصل میں آپ کے سوال کا پس منظر آپ یوں سمجھیے کہ میری جب پیدائش ہوئی تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود نماز تراویح میں قرآن مجید سنا رہے تھے، اور میری والدہ بتاتی ہیں کہ 27 رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں تھیں، تو اس میں میری پیدائش میرے والدین کے ہاں ہوئی۔ تو ہمارے نانا جو وابڈا میں ایکسین تھے، انہوں نے والد صاحب کو جب سلام پھیرا تراویح کا، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے۔ تو انہوں نے اسی وقت سب جو ساتھ نمازی تھے ان سے کہا دعا کریں اللہ اسے حافظ اور عالم بنائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کی دعا تھی، اور اتنی بابرکت رات جسے لیلۃ القدر کی رات بھی کہا جاتا ہے، اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے علم قرآن اور علم حدیث جو ہے وہ عطا فرمایا، اور میں اپنے 5 بھائیوں میں واحد ہوں جو حافظ بھی بنا اور عالم بھی بنا۔ ماشاءاللہ۔ تو سیاست میں کب قدم رکھا آپ نے؟ سیاست کا شوق سمجھے یا ضرورت سمجھے یا حادثہ سمجھے، ہمارے ایک دوست ہیں جو فیصل آباد کے بڑے معروف بزنس مین ہیں، خواجہ شاہد رزاق سکہ صاحب، وہ ہمارے فیملی دوست تھے۔ تو انہوں نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں شہر میں خدمت کا کام کرتا ہوں، تو حافظ صاحب کو آپ میرے سپرد کر دیں، اس کی ڈیوٹی میرے ذمہ لگا دیں۔ تو وہاں سے میں تاجر سیاست میں آ گیا، ساتھ تھوڑا بہت بزنس بھی کرتے تھے ہم لوگ۔ تو تاجر سیاست میں آنے کے بعد ظاہری بات ہے شہر کے اندر جو ایکٹیویٹیز تھیں مذہبی حوالے سے، سماجی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، ان میں آنا جانا ہوتا تھا۔ تو وہاں سے میں نے دیکھا کہ سیاست میں حصہ لینا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت بھی کر سکیں گے، اور لوگوں کے مسائل کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ایک پازیٹیو اور ایماندار اور دیانتدار پلیٹ فارم وہ سیاست ہی ہے، اور اس لیے وہاں سے پھر ہم نے عملی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ سر، آپ کا مذہبی بیک گراؤنڈ ہے، آپ ایک عالم دین بھی ہیں، حافظ ہیں، تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سیاست کو اگر مذہبی تناظر میں دیکھا جائے تو آپ کے نزدیک سیاست کیا ہے اور کس حد تک یہ ضروری ہے معاشرے کے لیے؟ دیکھیں کامران بھائی، سیاست بیسکلی اگر
جو آج کل چل رہی ہے یہ تو مذہب کے لحاظ سے تو بالکل غلط ہے. دیکھیں مذہب جو ہے نا وہ اس سیاست کو مانتا ہے جس میں خدمت ہو, جس میں ایمانداری ہو, جس میں ہمدردی ہو, جس میں لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے, جس میں حرام نہ کھایا جائے. بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر جب سے پارٹیشن ہوئی ہے سیاست کو ایک ایسی ماحول ملا جس میں بدعنوانی یا بے ایمانی یا خود غرضی جو ہے اس کو تو آگے رکھا گیا, اور عوامی مفاد کو, عوامی مفادات کو سیاسی تناظر میں اسے ترجیحات میں نہیں رہا نا, وہ نکال دیا اس میں سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اب وہ ایسے لوگ آگے آئیں جو اس کو خدمت اور ایمانداری سمجھیں, اور لوگوں کو جو سیاست کے ذریعے ان کی خدمت کی جا سکتی ہے. دیکھیں اگر آپ ایک ہاسپٹل بناتے ہیں ایک حکومت سے آپ بارگیننگ کر کے یا سیاسی طور پہ, تو اس ہاسپٹل سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے, تو کتنے بیماروں کو علاج ہو سکتا ہے. تو مذہب میں بھی یہی حکم ہے نا کہ جناب آپ بیمار کو اس کا علاج معالجہ کریں, اس کی بیمار پرسی کریں, اس کی علاج, یہ کتنا بڑا اجر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کے دور میں ہماری جماعت خاص طور پر وہ خدمت کے جذبے سے آئی ہے, اور وہ خدمت کرے گی اور اس کو اس نہج پر لے کر جائے گی جس میں ہمارے مذہب کی ہمیں تعلیم بھی ہے اور تلقین بھی ہے کہ آپ قوم کی خدمت کریں. تو سر یہ جو علماء و مشائخ ونگ ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت ہے, ٹھیک ہے, تو علماء و مشائخ ونگ کا اس میں کردار کیا ہے؟ دیکھیں کامران بھائی کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے یہ پاکستان کی خالق جماعت ہے, اور پاکستان جو ہے یہ دو قومی نظریے پر بنا تھا, ایک اسلامک نظریہ تھا اور ایک ہندو غیر مسلم کا نظریہ تھا. تو قائد اعظم محمد علی جناح کی آپ تقریر اور ان کا ویژن اٹھا کے دیکھیں, وہ اس کو اسلام کے نظریے پر قائم, دنیا میں دو ریاستیں قائم ہوئی ہیں, ایک ہے پاکستان اور ایک اسرائیل, اور ان کا یہودی نظریہ ہے, ہمارا اسلامی نظریہ ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نون نے اس میں ایک ونگ ایسا بنایا علماء مشائخ کا کہ جو پاکستان کی جو نظریاتی اساس ہے, اسلام, قرآن, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, تو اس کو ایک ویژن کے طور پر اور ایک پریکٹیکل کے طور پر یہ مشائخ ونگ, علماء کا جو ونگ ہے اور یہ جو ہماری بڑے اکابرین ہیں وہ اس کو ایسا ویژن, ایسا منشور بنا کے دیں جو اسلامی بھی ہو اور فلاحی بھی ہو, اور قائد اعظم کی ہدایات کی روشنی میں, ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنے ملک کے اندر اقلیتوں کو حقوق دیں, خواتین کو حقوق دیں اسلام کی روشنی میں, ٹھیک ہے, بڑوں کے حقوق جو ہیں, خواتین کے حقوق جو ہیں یہ اسلام کی روشنی میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسا ونگ ہو جس میں اہل علم ہو اور مشائخ ہوں, اہل نظر ہوں, اور وہ ایک ایسی ترتیب بنائیں. تو اس کے لیے پھر یہ ایک ونگ بنایا گیا, اور اس کی سربراہی اس وقت جو ہے میں کر رہا ہوں, اور ہمارے مرکز میں پیر امین الحسنات شاہ صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں. صحیح. اچھا سر, آپ نے دو قومی نظریے کی بات کی اور پاکستان مسلم لیگ کا آپ نے کہا کہ خالق جماعت ہے, اس میں تو چلیں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ پاکستان مسلم لیگ ہی تھی وہ خالق جماعت, لیکن ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے جب بات کی دو قومی نظریے پر تو تھوڑے سے ڈگمگاتے ہوئے نظر آئے. وہ ان کا ایک بیان شاید آپ کے بھی علم میں ہو کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہندو مسلم جو ہے وہ ایک ہی قوم ہے, صرف یہ سرحد کا فرق ہے, اس طرح کا ایک بیان تھا. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو علماء و مشائخ کا جو ونگ ہے ان کا کام یہ ہے کہ جہاں کہیں جو چیزیں جو ہیں وہ دینی تناظر سے ہٹ رہی ہوں ان کو اس طرف گائیڈنس دینا. ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں, اوٹومن امپائر کی خلافت عثمانیہ بالخصوص ان کے جو علماء تھے وہ ان کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے. تو جب نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی تو کیا آپ نے اس حوالے سے کوئی ان کو سجیشن نہیں دی کہ نہیں ہے؟ اس پر میں آپ سے جواب لوں گا. ناظرین بریک کا وقت ہے, بڑا دلچسپ سوال ہے, اس سے ہم مولانا صاحب سے اس کا جواب ضرور لیں گے. بریک کے بعد ملتے ہیں.